میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان سننے سے پہلے دل سنبھال لیں، کیونکہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں وہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ سن کر روح کانپ اٹھے گی۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ان گھریلو تباہیوں کی ابتدا ہے جنہیں اکثر میاں بیوی معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا بیان یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار ملاقات نہیں کرتے، ان کے ساتھ کون کون سے مسائل پیش آتے ہیں، آخر ان کا رزق کیوں ختم ہو جاتا ہے، بیوی کے دل سے محبت آہستہ آہستہ کیوں نکلنے لگتی ہے، پھر رحمت کے فرشتے کیوں ناراض ہو جاتے ہیں میری اسلامی بہنوں۔ یہ وہ انکشاف ہے جس پر اگر آج توجہ نہ دی گئی تو کل یہ رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ رشتہ جو اللہ کی رحمت ہے، وہ تعلق جو سکون، محبت اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اگر اس میں دوری آ جائے، اگر جسمانی فاصلہ بڑھ جائے تو یہ صرف دلوں کا نہیں بلکہ نسلوں کا بکھرنا بن جاتا ہے، اولاد کو یتیم کر دیتا ہے، سکون کو بے سکونی میں بدل دیتا ہے، زندگی کو بے قرار بنا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے فاصلہ صرف بستر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ فاصلہ دعاؤں کی قبولیت، رزق کی فراوانی اور گھر کے سکون کو بھی کھا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہیں جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون ملے، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ آیت کوئی عام بات نہیں بلکہ پوری زندگی کا نقشہ ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور ایمانی بھی ہے، اور اگر یہ رشتہ کمزور ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، تو گھر صرف چار دیواری بن کر رہ جاتا ہے، وہاں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ بغیر شرعی عذر کے انکار کرے تو فرشتے ساری رات اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان میل جول نہ ہونے سے دلوں کی دوری بڑھ جاتی ہے۔ جب دل دور ہو جاتا ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے، جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو فکر بھی ختم ہو جاتی ہے، جب فکر ختم ہو جاتی ہے تو احساس مر جاتا ہے، جب احساس مر جائے تو رشتہ صرف جسموں کا بوجھ بن جاتا ہے، پھر وہ رشتہ جو اللہ کی رحمت سے بنا تھا شیطان کی طرف سے پھاڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے جب گھر کے اندر ہونے والی خاموش دوری عدالت کے کاغذات تک پہنچ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، یہاں میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی ایک سچی واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت حضرت عمر کے پاس آئی، چہرے پر سنجیدگی، لہجے میں شکایت اور زبان پر درد تھا۔ اس عورت نے کہا، یا امیر المومنین، میں اپنے شوہر سے ناراض ہوں۔ حضرت عمر نے نرمی سے پوچھا، کیا وہ تم پر ظلم کرتا ہے؟ کیا خرچہ نہیں دیتا؟ کیا تمہارا شوہر بد زبانی کرتا ہے؟ عورت نے جواب دیا، نہیں، وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، بس یہی میری شکایت ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ حضرت عمر حیران رہ گئے، دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ کیسی عورت ہے جس کا شوہر دیندار، روزے دار، نمازی، تہجد گزار ہے، اور ایسی عبادت کرنے والے شوہر کے خلاف یہ عورت شکایت لے کر آئی ہے۔ کیا ایسی عبادت پر بھی کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسی وقت حضرت علی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے فوراً یہ سارا واقعہ اور عورت کی شکایت حضرت علی کے سامنے رکھ دی۔ حضرت علی نے فوراً سوال کیا، یا عمر، بتائیے وہ عورت کتنی عمر کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے وہ 25 سے 30 سال کی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا، اگر ایسا ہے تو وہ عورت بالکل حق پر ہے، اسی لیے وہ اپنا جائز حق مانگنے آئی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا، کیونکہ اس کا شوہر عبادت میں تو مصروف ہے مگر اپنی بیوی کے دل کا سکون چھین رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اگر وہ دن کو روزہ رکھتا ہے تو رات اپنی بیوی کے لیے وقت دے، اگر وہ رات بھر عبادت کرتا ہے تو دن میں اپنی بیوی کے لیے وقت نکالے، کیونکہ بیوی صرف روٹی، کپڑا اور مکان کی محتاج نہیں ہوتی، نہیں، وہ شوہر کی چھونے، توجہ اور محبت کی بھی طلبگار ہے، اور یہ اس کا حق ہے۔ شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وقت دے، اس سے نرمی سے بات کرے، اس کی دلجوئی کرے، اس کے جذبات کو سمجھے۔ اگر وہ ایک دن روزہ رکھے تو اگلا دن بیوی کے لیے رکھے،
تاکہ نہ دین کا نقصان ہو اور نہ ہی رشتے کا نقصان ہو۔ حضرت علی کی بات سن کر حضرت عمر نے فوراً ایک شخص کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ اس عورت کے شوہر کو عدالت میں پیش کرو۔ وہ شخص فوراً گیا اور چند ہی لمحوں بعد اس شکایت لے کر آنے والی عورت کے شوہر کو لے آیا۔ حضرت عمر نے بہت سنجیدگی سے کہا، میرے بھائی تم عبادت گزار ہو اور رب کو راضی کر رہے ہو، مگر تمہاری بیوی تم سے ناراض ہے، اس کا دل دکھا ہوا ہے، وہ تمہارے کردار پر شکایت کرتی ہے، یہ تمہاری عزت کے خلاف ہے۔ بتاؤ تم اپنی بیوی کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے جیسے تمہارا حق بیوی پر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو؟ اے اللہ کے بندو، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ جذبات کو نظر انداز کرو گے تو تمہاری عبادت میں وہ خوشبو نہیں رہے گی جس سے رب خوش ہوتا ہے، کیونکہ جس عورت کی آنکھوں میں آنسو ہوں اس شوہر کی سجدہ گاہ میں نمی کم پڑ جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص رو پڑا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنی عبادت کے ساتھ بیوی کے دل کو بھی عبادت سمجھ کر جیتے گا، کیونکہ بیوی کو وقت دینا، محبت دینا بھی عبادت ہے اور یہ بھی رب کی رضا کے دروازے کھولتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بات سن کر اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ بیوی کو وقت نہ دینا صرف لاپرواہی نہیں بلکہ بڑا گناہ بھی ہے، اور بیوی کو محبت، توجہ اور اپنائیت دینا یہ عبادت سے کم نہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف رشتہ مضبوط ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ یہاں میں تمہیں ایک درویش کی کہانی سناتی ہوں جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ عقل کو ہلا دینے والی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک درویش ایک شہر کے کنارے دریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص کانپتا لرزتا ہوا درویش کے پاس آیا، آنکھوں میں نمی، چہرے پر افسوس لے کر کہنے لگا، بابا جی، میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میں تمہارے لیے روزی کماتا ہوں، گھر کی ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، لیکن وہ نہ میری طرف دیکھتی ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ میرے قریب آتی ہے، بلکہ میری موجودگی سے چڑ جاتی ہے، میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتی۔ بابا جی، آخر میں کیا کروں؟ درویش نے آنکھیں کھولی اور نرمی سے فرمایا، کیا تم نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی بات سننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا؟ کیا کبھی اس کی آنکھوں کی تھکن دیکھی؟ کیا کبھی اسے کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ درویش نے کہا، میرے بھائی، میری بات سنو، عورت بس روٹی ہی کافی نہیں ہوتی، اسے نرم لہجہ، توجہ، تحفہ، تعریف اور محبت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جس گھر میں مرد صرف کمانے کو فرض سمجھے اور محبت کو غیر ضروری، وہاں عورت محبت کی بھوک میں مر جاتی ہے اور پھر نفرت جنم لیتی ہے۔ درویش نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے سچی محبت کرے تو جب بھی دن بھر کی تھکن کے بعد گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے دو اور نرمی سے کہو، میں بہت تھکا ہوا تھا مگر اپنی پیاری بیوی کا چہرہ دیکھ کر الحمدللہ ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ یہ جملہ روز بولنا شروع کر دو۔ جب یہ تمہاری عادت بن جائے گی تو دیکھنا صرف 15 دنوں کے اندر تمہیں اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ وہ بیوی جو پہلے تمہیں نظر انداز کرتی تھی، تمہارے قریب بھی نہیں آتی تھی، وہی بیوی تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ وہ تمہارے انتظار میں دروازے کی طرف دیکھتی رہے گی، تمہاری خدمت کرے گی اور تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی سکون محسوس نہیں کرے گی۔ وہ کہے گی، الحمدللہ، اللہ نے تمہارے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی ہے۔ اس شخص نے درویش کی نصیحت پر عمل کیا، گھر آ کر بیوی کو چومنا شروع کیا، محبت بھری باتیں کی، نرم دلی اور عزت دی۔ 15 دن میں ہی وہ بیوی بدل چکی تھی۔ اب وہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی، شوہر سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی، شوہر کو دعائیں دیتی، اور اب وہ شوہر کی محبت میں ڈوب چکی تھی۔ پھر ایک دن وہی شخص چمکتا چہرہ اور روشن آنکھیں لے کر درویش کے پاس گیا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے تمہارا دل جیت لیا اس عورت نے، اور تم نے اس عورت کا دل جیت لیا، مبارک ہو۔ وہ شخص خوش ہو کر بولا، بابا جی، آپ کی بات نے میرا گھر بچا لیا، میری زندگی بدل گئی۔ درویش نے کہا، اب ایک اور بات سن لو، اس بات کو بھی دل میں بٹھا لو۔ 2 ایسے موقع ہوتے ہیں جب بیوی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلا موقع جب بیوی بیمار ہو، اس وقت اس کے پاس بیٹھنا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پیار سے بوسہ دینا اور نرمی سے کہنا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو، وہ بیماری جسے دوائیاں، انجیکشن اور بوتلیں ختم نہیں کر سکتی، وہ شوہر کے ایک جملے سے ختم ہو جاتی ہے
کیونکہ عورت کو دوا سے زیادہ اپنے شوہر کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا، جب کبھی کسی عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کرنے کا موقع ملے تو شرماؤ نہیں بلکہ فخر سے کہو، میری بیوی میرے لیے عزت ہے، سکون ہے، برکت ہے، اس جیسی کوئی نہیں۔ جب تم ان دو مواقع پر اپنی بیوی کا ساتھ دلو گے تو یاد رکھو وہ عورت ساری زندگی تمہاری وفادار رہے گی۔ وہ تم سے ایسی محبت کرے گی کہ کبھی تمہیں بوڑھا نہیں ہونے دے گی، تمہاری تھکن اپنے ہاتھوں سے مٹائے گی اور تمہارے دل کو ساری زندگی جوان رکھے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، چلتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہفتے کبھی بھی ان کے ساتھ ملاپ نہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ یہ بات صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک روحانی مسئلہ بھی ہے جو اکثر گھروں کو خاموشی سے تباہ کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا ملاپ نہ صرف محبت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ شیطان کے حملوں سے حفاظت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ ذرا غور کرو، جیسے لباس جسم کو چھپاتا ہے، سجاتا ہے، موسم کی شدت سے بچاتا ہے، بالکل ویسے ہی بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ عام طور پر ایک دوسرے کو چھپاتے ہیں، سنوار دیتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، لیکن جب ہفتے گزرتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، قریب آنا بھی برداشت نہیں کرتے، تو صرف جسم ہی نہیں دل بھی خالی ہونے لگتے ہیں، جذبات مرنے لگتے ہیں اور رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ جب میاں بیوی کے درمیان فاصلہ آتا ہے تو یہی فاصلہ شیطان کی جیت بن جاتا ہے۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شوہر کو باہر کی دنیا میں الجھاتا ہے، بیوی کو غیر محرم جذبات میں پھنسانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، تم جانتے ہو کہ آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا طوفان ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر لڑکی، ہر عورت، چاہے وہ جوان ہو یا شادی شدہ، اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہوتا ہے، اور اس موبائل کے اندر وہ دنیا چھپی ہوتی ہے جس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی، نیکی بھی ہے اور فحاشی بھی۔ آج انٹرنیٹ پر ایسا مواد عام ہو چکا ہے جو کسی بھی عورت کے دل اور دماغ کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ویڈیوز جو میاں بیوی کے نجی لمحات دکھاتی ہیں، وہ مناظر جو پردے کے پیچھے ہونے چاہیے، وہ آج موبائل کی اسکرین پر کھلے عام دکھائی جا رہے ہیں۔ اور افسوس، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، یہاں تک کہ بیویاں بھی انہیں دیکھ رہی ہیں اور دل میں یہ خواہش پال لیتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو، کوئی میرے ساتھ ویسا کرے جیسا ان ویڈیوز میں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان عورت کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے اور شوہر کی بے توجہی ہی اس عورت کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ عورت جسے تم نے گھر کی زینت بنایا، وہ بیوی جسے تم نے نکاح کے مقدس رشتے میں باندھا، اگر اسے وقت نہ دو تو وہ دل میں ٹوٹنے لگتی ہے، وہ خالی پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اس فتنے بھرے دور میں تم اپنی بیوی سے ایک لمحہ بھی غافل مت ہونا۔ جب وہ تم سے محبت کی بات کرے، تمہیں قریب بلائے، تم سے قربت مانگے، تو اسے روکنا نہیں، شرمانا نہیں، ٹالنا نہیں، بلکہ اسے خوشی دینی چاہیے، سکون دینا چاہیے، پیار دینا چاہیے۔ اسے یہ یقین دلانا چاہیے کہ تو ہی میری دنیا ہے، تو ہی میری عزت ہے، تو ہی میری ضرورت ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑا، نظر انداز کیا، اس کی خواہشات کو دبایا، اس کے جذبات کا گلا گھونٹا، تو یاد رکھنا پھر وہ لمحہ دور نہیں کہ کوئی اور مرد جو گناہ کی راہ پر کھڑا شیطان صفت انسان ہو تمہاری بیوی کے خالی دل کو بھر دے، اور وہ تمہارے لیے ایسا طوفان بن جائے کہ تمہارا گھر، تمہاری عزت، تمہارا خاندان، سب کچھ برباد ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تم یہ سن رہی ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ، سوشل میڈیا کو حد میں رکھو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کو مضبوط بناؤ اور اپنی محبت صرف اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھو۔ اور میرے بھائیوں، اپنی بیوی کو وقت دو، توجہ دو، پیار دو، ورنہ کل پچھتانے کا وقت تمہیں سنبھلنے بھی نہ دے گا۔ ایک اچھے اور ایک بہترین شوہر کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 2 راتیں ایسی ضرور بنائے جو خاص اپنی بیوی کے لیے ہوں۔ وہ راتیں جن میں نہ موبائل ہو، نہ دوستوں کی باتیں، نہ دنیا کی مصروفیات، بس ایک محبت بھری خاموشی ہو جس میں صرف بیوی کے دل کی آواز سنی جائے۔ ان راتوں میں وہ اپنی بیوی کو تنہائی میں بٹھائے، نرمی سے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دے، اس کی پیشانی چومے اور بڑے پیار بھرے انداز میں کہے، اے میری محبت، میں تم سے بہت عشق کرتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر جینا میرے لیے ممکن نہیں۔
لیکن تمہارے اندر جو چند چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں، یہ جو معمولی کمزوریاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں ختم کر دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے درمیان دیوار بن جائیں یا ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیں۔ جب ایک شوہر اتنی عزت، اتنی محبت اور نرمی سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے تو بیوی کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ برا نہیں مانتی، بلکہ خود کو سنوارنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے عزت دی، مجھے ذلیل نہیں کیا، میرے جذبات کی قدر کی۔ لیکن افسوس، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، جھاڑتے ہیں، طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، تمہیں عقل نہیں۔ یہ سب کچھ وہ دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، چاہے بچے ہوں یا رشتے دار، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بیوی ایک عورت ہے، اور عورت صرف جسم نہیں، احساس ہے، نرم دل ہے، عزت ہے۔ اگر تم اسے سب کے سامنے ذلیل کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ تو رہے گی، لیکن اس کا دل تم سے الگ ہو جائے گا۔ وہ تمہارے لمس سے بھی دور ہو جائے گی، تمہارے نام سے بھی ناراض ہو جائے گی۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، جب شوہر اپنی بیوی کی اصلاح تنہائی میں محبت سے عزت کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے تو بیوی نہ صرف سن لیتی ہے بلکہ مان بھی جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی بات سختی، غصے میں اور سب کے سامنے کہی جائے تو وہ دل میں کانٹے کی طرح چبھ جاتی ہے۔ بیوی بدلے میں ضد کرنے لگتی ہے اور پھر وہ رشتہ جو جنت بن سکتا تھا وہی نازک سا رشتہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے۔ آج ہماری بات چیت کا موضوع ہے کہ جمعے کی رات ہم بستری کے دوران عورت سے 5 چیزیں مانگنا کیوں ضروری ہے۔ جو لوگ اپنی بیوی سے یہ 5 چیزیں نہیں مانگتے ان کی زندگی کیسے جہنم بن جاتی ہے، اور اگر جمعے کی رات بیوی سے یہ 5 چیزیں مانگی جائیں اور عورت نہ دے تو سمجھو وہ دھوکہ باز ہے، اسے طلاق دے کر جان چھڑاؤ ورنہ زندگی عذاب بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، جمعے کی رات صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں بلکہ یہ دلوں کے جڑنے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جب ایک بیوی کا اصل کردار سامنے آتا ہے، یہ کہ وہ تمہارے لیے کتنی مخلص ہے، کتنی سچی ہے اور کتنا کچھ دینے کو تیار ہے۔ آج کا موضوع ان مردوں کے لیے ہے جو رشتہ نبھا رہے ہیں مگر سمجھ نہیں پا رہے کہ بیوی کے ساتھ اصل تعلق کیا ہے، اور یہ بات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جو نکاح کے بندھن میں ہیں مگر شوہر کے جذبات کو صرف فرض سمجھتی ہیں۔ محبت نہیں تو تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب ہم بات کریں گے ان 5 چیزوں کی جو ہر شوہر کو جمعے کی رات بیوی سے ضرور مانگنی چاہیے، ورنہ وہ رشتہ بظاہر جیتا ہوا ہوتا ہے مگر اندر سے مر چکا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، وہ 5 چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو جمعے کی رات ہم بستری کے وہ فائدے بتانا چاہتی ہوں جنہیں جان کر شاید آپ کا دل بدل جائے اور آپ ہر جمعے کی رات اپنی بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے کر یہ ضرور کہیں، اے میری شریک حیات، آج تیار ہو یا نہیں مگر میں تو بالکل تیار ہوں، کیونکہ جمعے کی رات صرف ملنے کی رات نہیں بلکہ دلوں کے ملنے کا موقع بھی ہے۔ یہ رات اللہ کی خاص رحمتوں کی رات ہے، اور اگر اسی رات کو محبت، پیار اور اچھی ملاقات کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ رات عبادت بن جاتی ہے۔ جو شوہر اس رات بیوی کے قریب ہوتا ہے اب وہ صرف اپنے جسم کی نہیں بلکہ دل کی بھی تسکین پاتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جب نیکی کو پروان ملتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کل کی عورتیں اکثر شوہر کے قریب آنے سے گھبرا جاتی ہیں، ایسا رویہ اپناتی ہیں جیسے کوئی بیماری ہو گئی ہو، جیسے شوہر کا ایک لمحہ بھی تکلیف دہ ہو۔ شوہر چاہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتی ہیں، شوہر بات کرے تو وہ منہ موڑ لیتی ہیں، اور شوہر چاہے کہ سینے سے لگا لے تو وہ بدن میں سختی لے آتی ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رشتہ صرف نکاح کے الفاظ تک محدود رہ جاتا ہے، حدود مقرر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو وہ عورت پسند نہیں جو شوہر کو بستر پر دھوکہ دے۔ ایسی عورت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر شوہر بلائے اور بیوی انکار کرے تو فرشتے پوری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ارد گرد گاؤں کے وہ لوگ ہیں جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، پسینے میں بھیگ جاتے ہیں اور تھکے ہوتے ہیں، لیکن جب رات آتی ہے تو ان کی بیویاں خود انہیں آواز دیتی ہیں، انہیں اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہم بھی تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہیں، ہمارا بھی تو حق ہے نا، کیونکہ وہ جمعے کی رات کی شدت سے انتظار کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ شوہر کو صرف روٹی نہیں محبت بھی چاہیے، اور بیوی کا فرض صرف کھانا پکانا نہیں بلکہ شوہر کے لمس کو اپنانا بھی ہے۔ یہی اصل عورت ہے جو گھر میں سکون بکھیرتی ہے، شوہر کو مضبوط کرتی ہے اور رشتے کو محبت سے بھر دیتی ہے۔ اور جو عورت اس جذبے سے خالی ہو وہ بیوی نہیں بلکہ ایک خاموش بوجھ ہے، اور رشتہ بوجھ سے نہیں جذبات سے چلتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کے دوران بیوی سے کون سی 5 چیزیں مانگنا ضروری ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو شوہر کو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنی چاہیے وہ یہ ہے وفا، کیونکہ اگر عورت وفادار نہ ہو تو اس کا دیا ہوا جسم بیکار، اس کا لمس بے اثر اور اس کی قربت دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔
آج کی عورتیں زبان سے کچھ اور کہتی ہیں، عمل سے کچھ اور دکھاتی ہیں۔ وہ سچی بیوی بننے کا ڈرامہ ضرور کرتی ہے مگر اندر سے بے وفا ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کی تصویریں، پردے کے پیچھے ہونے والی بات چیت، آنکھوں میں چھپی چمک سب کچھ بتا دیتا ہے کہ عورت اب شوہر کے لیے نہیں، اپنی مرضی کے لیے جیتی ہے۔ شوہر اگر محبت سے قریب آئے تو وہ چہرہ موڑ لیتی ہے، اور اگر ضرورت سے قریب آئے تو مجبوری سے ساتھ دیتی ہے۔ یہ عورت نہیں، دھوکہ ہے۔ جو شوہر بیڈ پر بھی بیوی کی توجہ حاصل نہ کر سکے وہ جیتا ہوا مرد نہیں، ٹوٹا ہوا انسان ہوتا ہے۔ شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پوچھے، کیا تو دل سے میری ہے؟ اگر عورت کی نظریں جھک جائیں، جواب میں خاموشی ہو یا بہانے بنائے جائیں تو سمجھ لو وہ صرف جسم دے رہی ہے، وفا نہیں۔ ایسی عورت کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ جو بیوی شوہر کے ساتھ مخلص نہ ہو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی جو اپنے شوہر سے بے وفائی کرے۔ آج کے مرد ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ عورتیں اپنے دل، اپنی نظریں اور اپنی سوچیں شوہر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور جو عورت وفا نہ کرے اس کے ساتھ رشتہ صرف بستر تک محدود رہ جاتا ہے، دل میں وہ مر چکی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے وفا مانگو، اور اگر نہ ملے تو خاموش مت رہو، کیونکہ بے وفا بیوی نافرمان اولاد سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانا ضروری سمجھوں گی جو شاید آپ کی آنکھیں کھول دے، آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے اور آپ کی زندگی بدل دے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی، چہرے سے نیک، باتوں سے نرم، مگر اندر سے ایسی زہریلی کہ سانپ بھی شرما جائے۔ اس کا شوہر دن رات مزدوری کرتا، بچوں کے لیے روزی کماتا، خود پر کم اور بیوی بچوں پر زیادہ خرچ کرتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا گھر جنت بنے، مگر وہ عورت جنت کے نام پر جہنم کا دھواں تھی۔ وہ شوہر کے ساتھ بستر پر ضرور لیٹتی تھی مگر دل کسی اور کے نام لکھ چکی تھی۔ جب شوہر صبح کام پر جاتا تو وہ موبائل پر دوسروں سے باتیں کرتی، بچوں کو نظر انداز کرتی اور رات کو شوہر کے ساتھ ایسے سوتی جیسے جبری ہو۔ وہ شوہر کو مجبور، بے بس اور بے وقار سمجھتی تھی، اور جب بچوں نے محبت مانگی، ماں نے وقت دینے کی بجائے آواز اٹھائی، تانا دیا، جھڑک دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ایک دن وہی عورت جس نے شوہر سے دھوکا کیا، بچوں کو نظر انداز کیا اور زندگی کو کھیل سمجھا، وہ بیماری میں مبتلا ہو گئی، ایسی بیماری کہ کوئی سنبھالنے والا نہ رہا۔ جس مرد سے دل لگایا تھا وہ موسیقی غائب ہو گیا، اور جو شوہر ہمیشہ محبت مانگتا رہا وہ صرف خاموشی سے کفن خریدنے گیا۔ اس عورت کی زبان بند، آنکھیں نم اور دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ جب مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بیٹے نے کہا، ہم نے ماں نہیں صرف عورت کو دیکھا تھا، اور وہ بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اور جب شوہر نے اس کے جنازے کو کندھا دیا تو زبان سے بس اتنا نکلا، اللہ کرے اب وہاں وفاداری سیکھ لے جو یہاں نہیں سیکھ سکی۔ میرے بھائیوں، یہ حکایت صرف ایک عورت کی نہیں، آج کے معاشرے کی ہزاروں عورتوں کا آئینہ ہے جو شوہر کے ساتھ رہتی ہیں مگر دل کسی اور کا ہوتا ہے، جو بچوں کو جنم تو دیتی ہے مگر ماں نہیں بنتی، جو گھر میں رہتی ہے مگر توجہ موبائل اور خواہشات میں ہوتی ہے۔ یاد رکھو، بیوی کی سب سے بڑی خوبصورتی وفاداری ہے، اور جب عورت بے وفا ہو جائے تو وہ گھر ٹوٹتا ہے، نسل برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی شرمندگی نصیب ہوتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں، یہ پہلی چیز ہے جو شوہر کو ہم بستری کے دوران بیوی سے ضرور مانگنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی جو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنا ضروری ہے، وہ ہے حیا۔ میرے بھائیوں، حیا عورت کا زیور ہے، اس کی پہچان ہے، اور حیا ہی بستر پر عورت کا سب سے قیمتی حسن ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے سامنے شرماتی ہے، نظریں جھکا کر بات کرتی ہے، آہستہ سے لمس قبول کرتی ہے، وہ صرف جسم نہیں دیتی بلکہ دل بھی جیت لیتی ہے۔ لیکن آج کی عورتوں نے حیا کو کمزوری سمجھ لیا ہے اور بے حیائی کو آزادی کا نام دے دیا ہے۔ آج کی عورتیں شوہر کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے موبائل کے ساتھ سوتی ہیں، شوہر کو دیکھنے کی بجائے سوشل میڈیا کے فالوورز کو خوش کرنے کے طریقے تلاش کرتی ہیں، اور بستر پر شوہر کے لیے تیار ہونے کی بجائے انسٹاگرام پر تصاویر پوسٹ کرنے کے لیے خود کو سنوارتی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ عورت جو اپنے شوہر کے سامنے بے پردہ ہو، دل میں بے حیائی ہو، وہ پردے میں بھی ننگی ہوتی ہے۔ اللہ کو وہ عورت پسند نہیں جو شرم و حیا چھوڑ دے، کیونکہ جس عورت کی نظریں بے لگام ہو، جس کی سوچ گندی ہو اور جس کی زبان میں شوہر کا لحاظ نہ ہو، وہ نہ دنیا کی رہتی ہے نہ دین کی۔ دیکھو نا، میرے نبی نے فرمایا کہ جب عورت سے حیا نکل جائے تو پھر جو چاہے کرے، اور یہی حال آج کی عورتوں کا ہے جو اپنی زبان پر بے باکی، لباس میں فیشن، انداز میں بے ادبی اور آنکھیں اٹھا کر بات کرنا اعتماد سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے رشتے کی قبر کھود رہا ہوتا ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے خاص ہو، جب وہ پاس آئے تو بیوی آنکھیں نیچی کر لے، مسکرا کر آہستہ سے قریب ہو اور دل سے شوہر کے لمس کو اپنائے، نہ کہ ایسے بنے جیسے کوئی زبردستی ہو رہی ہو یا جیسے وہ کسی سستی فلم کا سین ہو۔
آج کے مرد ان عورتوں سے تنگ آ چکے ہیں جو جسم تو دیتی ہیں مگر شرم و حیا کے بغیر، باتیں کرتی ہیں مگر ادب اور احترام کے بغیر، تعلقات بناتی ہیں مگر احساس کے بغیر۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی جب معراج پر گئے تو انہوں نے ایسے مناظر دیکھے جو انسان کی آنکھ برداشت نہ کر سکے، لیکن وہ سب کچھ دیکھا، سہا اور امت کے لیے سبق لے کر واپس آئے۔ اس سفر کے دوران میرے نبی کو ایک عورت نظر آئی جو آگ کے عذاب میں تو نہیں تھی مگر اس کے چہرے پر ایسی سیاہی تھی کہ فرشتے بھی نظریں نیچی کر لیں۔ اس کے بال آگ کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ جلے ہوئے کوئلے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ نبی کریم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جواب ملا، یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں شوہر کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی بات نہ مانی، اور جب وہ ہم بستری کے لیے قریب آیا تو اس نے بدن پر کانٹے بچھا دیے، منہ موڑ لیا اور بہانے بنائے۔ یہ وہ عورت ہے جو پردے میں رہی مگر نظریں بے پردہ تھی، زبان پر محبت تھی مگر دل میں فریب تھا۔ میرے بھائیوں، سوچو اگر ہماری بیویاں بھی اس راہ پر چل نکلیں تو ہمیں خاموش نہیں رہنا۔ ہمیں وہ محبت نہیں مانگنی چاہیے جس کے پیچھے نیت صاف نہ ہو، ہمیں وہ لمس چاہیے جو بے جان ہو، اور وہ ساتھ نہیں چاہیے جس میں رزق کی بے بسی، بچوں کی بدتمیزی اور راتوں کی بے چینی چھپی ہو۔ اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی جو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنا ضروری ہے، اور وہ ہے شوہر کے ماں باپ کی عزت۔ میرے معزز بھائیوں، بیوی کا حسن اس کے چہرے میں نہیں، اس کے رویے میں ہوتا ہے، اور اس رویے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ شوہر کے ماں باپ کے لیے کیسا دل رکھتی ہے۔ وہ بیوی جو شوہر کے ساتھ بستر پر تو محبت سے پیش آتی ہے لیکن اسی شوہر کی ماں کو طنز کرتی ہے، باپ کو نظر انداز کرتی ہے، یاد رکھو ایسی عورت محبت نہیں چالاکی کر رہی ہوتی ہے۔ ایک مرد کو سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا اس وقت محسوس ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کو خاموش دیکھتا ہے اور اپنی بیوی کو اونچی آواز میں بات کرتے سنتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی جو ہم بستری کے دوران بیوی سے مانگنا ضروری ہے، اور وہ ہے بچوں کی پرورش، بچوں کی اچھی تربیت۔ میرے محترم بھائیوں، ایک شوہر جب بیوی کے ساتھ تنہائی کے لمحات میں ہوتا ہے تو صرف جسم کی تسکین ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ موقع بھی ہوتا ہے جہاں دل کی بات ہوتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں اور نسلوں کا مستقبل طے کیا جاتا ہے، اس لیے اس لمحے بیوی سے یہ وعدہ ضرور لیا جائے کہ تو میری نسل کی ماں بنے گی، نہ صرف بچے پیدا کرے گی بلکہ انہیں نیک بنائے گی، صالح، بادب، بعمل اور باحیا بنائے گی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل میاں بیوی جب آپس میں جھگڑتے ہیں، تلخ باتیں کرتے ہیں، الزام تراشتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان معصوم بچوں کے سامنے کرتے ہیں جن کی عمر ابھی یہ سمجھنے کی نہیں کہ ماں باپ کے الفاظ بھی زخم بن سکتے ہیں۔ انہیں یہ شعور نہیں کہ ان کے ہر سخت جملے، ہر اونچی آواز، ہر طنز، ہر تانا اس بچے کے ذہن میں ایک زہریلا بیج بوتے ہیں جو آنے والے کل میں نفرت، ضد، نافرمانی اور بغاوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج کے والدین کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ جس طرح بستر پر ایک دوسرے کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، بچوں کے سامنے چیخ پکار کر اپنی انا کی جنگ لڑتے ہیں، وہی بچہ کل کو اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا اس نے اپنے باپ کو اپنی ماں کے ساتھ کرتے دیکھا ہے، یا وہی بیٹی کل کو اپنے شوہر کو ویسا ہی سمجھے گی جیسا اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے ساتھ دیکھا ہے۔ شکایت کرتے سنا ہے، گھر کا ماحول صرف دیواروں سے نہیں بنتا بلکہ تربیت سے بنتا ہے۔ ماں کی نرمی، باپ کی شفقت، دونوں کی خاموشی اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی عزت ہی وہ بنیاد ہے جس پر نسلوں کا کردار قائم ہوتا ہے۔ مگر آج کا المیہ یہ ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو سکون نہیں دیا، چیخوں کے بیچ بڑا کیا ہے، محبت نہیں دکھائی، ماتھے پر شکن اور ہونٹوں پر شکایت ہی دی ہے۔ بچے اب تربیت نہیں سیکھتے، غصہ، بے صبری اور بد زبانی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہی ان کے ارد گرد کا ماحول بن چکا ہے۔ وہ ماں جو بیٹے کو یہ سکھاتی ہے، تمہارے والد نے کبھی کچھ خاص نہیں کیا، وہ حقیقت میں اپنے بیٹے کو کل کا ناکام شوہر بنا رہے ہیں، اور جو باپ اپنی بیٹی کو ماں کی کمزوریوں کی گنتی سناتا ہے وہ در حقیقت بیٹی کے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے اے والدین، اگر تم اپنی نسل کو سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے جھگڑوں کو کمرے کی دیواروں تک محدود رکھو، اپنی زبان کو بچوں کی موجودگی میں قابو میں رکھو، کیونکہ جو تم بولتے ہو بچے یاد رکھتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔
माँ बाप की इज्जत, एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे की कदर करना, यही वो असल दर्स है जो बच्चों को मिलना चाहिए। दिल में उतर जाता है और वही उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। अल्लाह का फरमान है कि नर्म बात पत्थर दिल को भी मोम बना देती है और बदजबानी करने वाला इंसान खुद को दूसरों की नज़र में गिरा देता है। ज़बान वो हथियार है जो दिलों को काट भी सकती है और जोड़ भी सकती है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटे ज़बान को काबू में रखो, क्योंकि यही वो चीज़ है जो इंसान को इज्जत देती है और यही इंसान को जलील भी कर देती है। फरमाया कि ए बेटे, अगर बात सोना है तो खामोशी हीरे से कम नहीं। अगर बोलना सीखो तो पहले सोचना सीखो, क्योंकि जो बोलने पहले सोचता है कि वो कभी बदनाम नहीं होगा, और जो ज़बान से बेकाबू होता है वो रिश्ता, मोहब्बत और इज्जत सब कुछ खो देता है। लुकमान ने कहा, बेटा अब तुम इतना बोलना सीखो कि सामने वाला तुम्हें सुनना चाहे, और इतना मीठा बोलो कि वो बार बार सुनने का दिल करे। बीवी की ज़बान अगर शौहर के दिल को सुकून दे तो वही ज़बान उसके लिए दुआ बन जाती है, और अगर ज़बान कड़वी हो तो वही ज़बान रिश्ता तबाह कर देती है। औरत की खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि उसकी ज़बान में होती है, और वो बीवी जो नरमी से बात करे वो अपने शौहर का दिल जीत लेती है, हमेशा के लिए जीत जाती है। अगर ज़बान काबू में ना हो तो इबादत भी बेसूद है, और अगर ज़बान नर्म हो तो खामोशी भी मोहब्बत बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।